اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اللہ کی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی ذات نہیں ہے یا کوئی شخص اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ الحاد کو اختیار کرتا ہے، حقیقی دین سے اپنے آپ کو جدا کرتا ہے اور اللہ کا منکر ہے۔ اللہ کی ذات اگر نہیں ہے تو پھر یہ کائنات کیا ہے، کون اسے چلا رہا ہے، اور اس کائنات کے تمام افعال اور تصرفات کس کے قبضے میں ہیں۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ عیسائیوں کے یہودی، مسلمانوں کے ہندو، سب کے سب اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اسے ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات نہیں ہے اور اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے بغیر یہ کائنات کچھ نہیں ہے۔ بغیر کسی تشبیہ اور مثال کے اللہ کی ذات صرف محض ایک لمحے کو بغیر تشبیہ اور مثال کے سورج کی مانند اگر مان لی جائے تو اس کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے وہ سورج کی دھوپ ہے جو کام کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات اس کا فیض ہے جو پوری کائنات ہے۔ کل من علیہا فان، اس دنیا اس کائنات کی ہر چیز فنا کو قبول کرنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کی ذات بس بقا اس کے لیے ہے، ذی الجلال والاکرام، جو بہت عزت والا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ پوری کائنات میں اور اس سے باہر بھی، اور جو کچھ ہمیں اب تک نہیں معلوم ہو سکا اور جو معلوم ہو چکا، ہر جگہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا ماننا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک وجود ہے اللہ کا، وہ مستقل ہے اور اللہ کے مقابلے میں مخلوق کا وجود کچھ نہیں ہے۔ یہ سب دھوپ ہے، یہ سب سایہ ہے، اللہ کی وجہ سے ہم لوگ ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو قائم کیا ہے اللہ کے اس قائم کرنے کی وجہ سے وہ قائم ہے، وگرنہ اس کا وجود کچھ نہیں۔ تو وجود ایک ہی ہے اللہ کا، بس باقی ہم سب اس کائنات میں ہیں تو کون سے تیر مار لیے، نہ ہوتے، پیدا ہی نہ ہوتے، یہ دنیا ہی نہ ہوتی تو خدا کی خدائی میں کیا فرق پڑ جاتا؟
اس لیے انسان اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔ سائنس کی تحقیقات دیکھیں، ایک ڈھانچہ دریافت ہوا اور کہتے ہیں کہ یہ 34 لاکھ سال پرانا ہے۔ ایک ڈھانچہ کروڑ سال پرانا ہے، وہ تھا تو کیا اس کائنات پہ اور نہیں رہا، اور اب لاش اور ہڈیاں برآمد ہو گئی ہیں تو کیا اللہ کی ذات نے اسے کسی زمانے میں پیدا فرمایا اور اللہ نے اس کو موت عطا فرما دی۔ ہم سب کے سب خدا کی ذات کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، تمہاری زمینیں، یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، چاند کی، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر چھو لے۔ تقدیر العزیز، جو آربٹس، جو دائرے اس نے مقرر کر رکھے ہیں، جو ہر کام کر سکتا ہے۔ علم سے ارادے میں ہی آنا ہے نا، بس اور کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ سن 3000 میں انسانوں کو کیا کیا طاقتیں دے گا اور ان سے روشناس کرائے گا۔ ہم 2022 میں جی رہے ہیں، اللہ کے علم میں 3000 بھی ہے اور 4000 بھی ہے، اور قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ کے علم سے ارادے میں آنا ہے کہ 3000 شروع ہو گیا ہے، چلو میں اپنی مخلوق کو ایک اور نعمت سے نوازتا ہوں، بجلی دے دی، اور چیزیں دے دی، گیس دے دی، اتنا علم انہیں دے دیا، فزکس میں ایک اور چیزیں انہیں دکھا دیتی۔ علم سے ارادے میں آنا ہے، بس اتنی بات ہے خدا کے لیے۔ اور پوری کائنات زور لگا کے دیکھ لے، اللہ کے علم تک ہی ناممکن ہے پہنچنا، اس کا ارادے میں کب بدلنا ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وجود صرف اللہ کا ہے، ہم اس وجود کے محتاج ہیں تاکہ ہمارا وجود قائم رہے۔ اس سے فرمایا یبقیٰ وجہ ربک، تیرے پروردگار کی ذات قائم ہے، باقی سب ایک فانی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کا وجود ذاتی ہے، اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی وجود ذاتی نہیں ہے۔ اللہ نے وجود دیا ہے تو ہے، اللہ اس وجود کو فنا کر دے پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چلتے پھرتے رہو، تو وجود اس کے ہونے کی دلیل حرکت ہے۔ حرکت ختم ہو جائے تو وجود کا فنا ہے۔ حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ وجود ہے، اور حرکت اللہ پیدا کرتا ہے۔ ماں کو اپنے جسم میں حرکت محسوس ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کچھ ہے، اور اللہ اس حرکت کو ساکن کر دے تو مردہ ہے۔ اللہ کی ذات ہے اور یہ سب کچھ ہے، اور اللہ کی ذات واجب الوجود بھی ہے، اور اللہ کی ذات ذاتی طور پر موجود ہے، اور اللہ کی ذات کسی کی عطا نہیں ہے۔ ہم سب کا وجود اللہ کے دینے سے ہے، خود سے ہم کچھ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زمین کو خدا نے باندھ رکھا ہے، اور اگر اللہ تعالی اس زمین کی تنابیں کھول دے، اس کی رسیاں کاٹ دے،
تو 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری زمین گھومتی ہوئی جا کر سورج میں گر پڑے. سورج کا اور ہمارا اتنے ہی 6-7 گھنٹوں کا فاصلہ ہے کہ اتنی تیزی سے جائے کہ جا کے بھسم ہو جائے، اور پوری کائنات میں آگے پیچھے زمانے میں کوئی جانتا ہی نہ ہو، کوئی جاننے والا ہی نہ رہے کہ انسان نام کی کوئی مخلوق کائنات میں تھی یا نہیں تھی. اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، کائنات میں کوئی چیز واجب الوجود نہیں ہے. ایک آدمی انکار کرتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آئے تھے یا نہیں آئے تھے. ابھی ایک کتاب کسی امریکن نے لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. کیا اللہ کی ذات کا بھی انکار؟ اور وجود دنیا میں اسی کا عطا کرتا ہے. ان دو باتوں پہ جتنا ایمان مضبوط ہو کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نہ ہونے سے انسانوں پر فرق پڑ جائے، مسیح علیہ السلام نہ بھی مان لیے جائیں تو کائنات کوئی تباہ نہیں ہو جاتی، کوئی برباد نہیں ہو جاتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ ملحد ہے اور اس کی آخرت برباد ہو گئی، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا کوئی گمراہ آدمی، ملحد، کافر قائل ہی نہیں ہے، تو بھی اس کائنات میں کسی کی زندگی اور موت، وجود اور عدم، اس پہ فرق نہیں پڑتا. اس پہ فرق پڑے گا کہ وہ کائنات کے ان حقائق سے انکار کی بنیاد پہ ابدی جہنم کا مستحق ٹھہرایا جائے.